फिरोज आलम साहब तिलावत कुरान करीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا
ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ سورہ آل عمران کی آیات تھیں یہ 191 سے لے کے 191 to 196۔ اب تفسیر صغیر سے ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ شیطان رجیم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحم کرنے والا، بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے یقیناً کئی نشان موجود ہیں۔ وہ عقل مند جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو ایسے بے مقصد کام کرنے سے پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور ہماری زندگی کو بے مقصد بننے سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، جسے تو آگ میں داخل کرے گا اسے تو نے یقیناً ذلیل کر دیا اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے یقیناً ایک ایسے پکارنے والے کی آواز کو جو ایمان دینے کے لیے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سنی ہے، بس ہم ایمان لے آئے۔ اس لیے اے ہمارے رب، تو ہمارے قصور معاف کر اور ہماری بدیاں ہم سے مٹا دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا کر وفات دے۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں وہ کچھ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا، تو اپنے وعدہ کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کے رب نے یہ کہتے ہوئے ان کی دعا سن لی
کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کی عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا۔ تم ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہو، پس جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میری راہ میں تکلیف دی گئی اور انہوں نے جنگ کی اور مارے گئے، میں ان کی بدیوں کے اثر ان کے جسم سے یقیناً مٹا دوں گا، اور میں انہیں یقیناً ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ انعام اللہ کی طرف سے بدلے کے طور پر ملے گا، اور اللہ تو وہ ہے جس کے پاس بہترین جزا ہے۔